جی السلام علیکم۔ آج میں بات یہ کرنے جا رہا ہوں نئی جنریشن۔ آج کا جو ہمارا جنریشن ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ آج کل 24 سال کی عمر کو ہو چکی ہے، اسی کے بارے میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پورے دنیا میں یہ نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور، لاغر اور ذہنی طور پر نفسیاتی مریض نسل سمجھی جاتی ہے، مگر یہ جس دور میں پلی بڑھی ہوئی ہے وہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دور رہا ہے، انفارمیشن ایج۔ یہ نسل بڑی ہوئی ہے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے دسترس میں لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، موبائل فون، نیٹ، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا رہا ہے۔ اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں کی ہے بلکہ ماحول اور سوشل میڈیا نے اس کی تربیت کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم اور غصہ زیادہ ہے۔ ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے، جھک کر ہر وقت موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وقت اسکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کام کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہے۔ سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت انتہائی نحیف اور ناتواں ہو چکی ہے۔ انہیں 2+2 کے لیے کیلکولیٹر یاد آتا ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی نسل ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں اس کو سب سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ مغربی دنیا میں لاکھوں زی جنریشن کے نوجوان اب واپس اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کو بومی ریگنگ جنریشن کہا جاتا ہے یا بومی ریگنگ چلڈرین کہا جاتا ہے، آسٹریلیا کے اس قدیم ہتھیار کے نام پر جس کو ہوا میں پھینکو تو وہ گھوم کر واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ جنریشن ایسی جنریشن ہے۔ اس نسل کو ٹک ٹاک جنریشن بھی کہا جاتا ہے، اور کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنریشن کا کیا حال ہے، ان کے کیا اخلاق ہیں، ان کے تعلیم کیا ہے، کیا ان کے تہذیب ہیں، کیا ان کی زبان ہے، کیا ان کی تربیت ہے، اور کتنا تاریخ ان کا مستقبل ہے۔ سوچیں اگر اس نسل کو دنیا کے دوسرے ممالک، وہ ممالک جہاں پہ جو ہے جنگیں ہو رہی ہے، وہ ممالک جہاں پہ جو ہے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، وہ ممالک جہاں پہ بہت طرح کی دشواریاں ہو رہی ہے، یہ وہ نسل ہے جن کو لکڑی سے آگ جلانے نہیں آتا، یہ وہ نسل ہے جن کو مٹیوں سے کھیلنے کا اندازہ نہیں ہے، یہ نسل دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا، یہ نسل گرمی میں گرم برداشت نہیں کر سکتا، سردی میں سرد برداشت نہیں کر سکتا، یہ نسل جسمانی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ ان میں نفسیاتی آزمائش کی بہت ساری کمیاں ہیں۔ میں سب سے زیادہ ان نسلوں کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ ان کو رشتوں کو نبھانا ہی نہیں آتا، خود یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ان کو چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے اس کا اسے علم نہیں ہے۔ آج آپ موبائل پر گیم کھیلتے کسی بچے کا نیٹ بند کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح جن گھستا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے پورے خاندان کو قتل اس لیے کر دیا کیونکہ صرف اور صرف وہ نیٹ بند کر دیا تھا۔ آپ کو ایک اور کمال کی بات بتائیں، پورے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نسل جو بالکل یہ موبائل کے ساتھ پلا بڑھا، ٹیکنالوجی کو دیکھا، انہوں نے جو ہے سارے مراحل کو
टेक्नोलॉजी के साथ गुजारा, इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां आ गई है। अब इस नस्ल को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिट्टी की हकीकत बतानी होगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ गर्मी को बर्दाश्त करना सिखाना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सर्दी में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें ये बताना होगा। हमें इन्हें ये बताना होगा कि जब मुश्किल हालात आता है तो उस वक्त उससे कैसे जो है जूझते हैं। हमारे इस जनरेशन को जी में कितने बच्चों की ख्वाहिश है कि वो बड़े होकर के बड़ा सा कदम उठाए और फिर जो है एक बड़ी तैयारी के लिए तैयार रहे, तो आप पाएंगे कि इस जनरेशन में इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। इनके अंदर बर्दाश्त का मांदा कम है, इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, इनको जो है क्विक जो भी इनके दिल में मन में ख्याल में आता है वो तुरंत उसे चाहिए। इस नस्ल को बचाने के लिए अगर हम लोग फ़िक्रमंद नहीं हुए तो पता नहीं इस जनरेशन का आने वाले वक्त में क्या होगा। तो आप सब इनको बचाने की फ़िक्र करें। आप सब आए, देखिए, इसके लिए शुक्रिया।